آگے حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کی فرماتے ہیں لما بعث معاذ الى الیمن، اپنے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن میں بھیجا، معاذ کا ذکر کل ہو چکا ہے، میں بتایا تھا کہ طاعون امواس میں 38 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے، یعنی جوانی ہی میں فوت ہو گئے، مگر علم سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ معاذ قیامت کے دن آئے گا میری امت کے علماء کی قیادت کرتے ہوئے، بڑے صاحب علم تھے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ ہیں، اتنا ان کو علم اللہ نے دیا تھا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مجھے تم سے بڑی محبت ہے، اس لیے اس محبت کا اظہار آپ نے اس طرح کیا کہ ان کو بڑا علم نافع دیا۔ اور آج یہ بھی ایک اظہار ہے، ان کو یمن کی طرف بھیجا، معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، ساتھ ساتھ چل پڑے، معاذ سوار ہو گئے اور اللہ کے پیغمبر تھوڑی دیر ساتھ چلے۔ ایک دو باتیں ارشاد فرمائیں، معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، جس علاقے میں آپ جا رہے ہیں وہاں سارے اہل کتاب ہیں یا اکثر اہل کتاب، یعنی میدان بڑا سخت ہے، میدان بڑا سخت ہے اور آپ کو بڑا کام کرنا ہوگا۔ ایک نقطہ یہاں قابل غور ہے، اتنا سخت محاذ ہے اور اللہ کے نبی نے اکیلے معاذ کو بھیجا، جماعت کیوں نہیں بھیجی؟ آج تبلیغی مشن میں جماعتیں جاتی، جماعت آ رہی ہے، جماعت جا رہی، یہ اللہ کے نبی کا منہج نہیں ہے۔ دعوت کے لیے جماعت کا جانا، جماعت کا آنا، یہ اللہ کے پیغمبر کا منہج نہیں ہے۔ دعوت کے لیے داعی جاتا ہے، ایک جائے دو جائے، یہ منہج ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک فرد کو آپ نے معاذ بن جبل کو بھیجا، حالانکہ سخت ترین محاذ ہے، جماعت بھیجتے، مگر جماعت بھیجنا دعوت کے لیے نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں۔ جو 70 صحابہ کی جماعت ایک بار آپ نے بھیجی تھی تو وہ صرف دعوت کا مقصد نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کے اپنے پڑوسیوں سے جو جنگ و جدال بھی جاری تھا تو آپ نے ان کی مدد کے لیے، ان کی تعداد بڑھانے کے لیے 70 قراء بھیجے جو ان کے ہاں تعلیم کا کام بھی کریں اور میدان جہاد میں ان کی مدد بھی کریں، جن کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقہ دعوت کے لیے ایک داعی کا بھیجنا ہے، جماعت کا بھیجنا ہے۔ یہ جماعت بھیجنا، یہ تاثر کیوں ہے؟ یہ بات کب سے شروع ہوئی؟ جب سے بھی شروع ہوئی، لیکن اس کی اساس ایک بڑی غلط بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں خبر واحد حجت نہیں، یعنی ایک شخص کا جانا حجت نہیں ہے، پوری جماعت جائے تو جماعت کا جانا حجت ہوگا۔ یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ عقیدہ ہو، احکام ہو، دین کا کوئی شعبہ ہو، اگر خبر واحد ایک ثقہ پر مشتمل ہے تو اس کی بات حجت ہے اور دلیل ہے۔ متواتر یہ کب سے آ گیا اور تواتر کی بات کب سے ہو رہی ہے؟ سلف صالحین کے دور میں ایسا کوئی نظریہ نہیں تھا، یہ متاخرین کی باتیں ہیں۔ سلف صالحین کے دور میں متواتر اور احاد میں کوئی فرق نہیں تھا، کوئی فرق نہیں تھا۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مثلا 50 صحابہ نے سنی، 50 صحابہ نے سنی، اب وہ پھیل گئے، کوئی مصر چلا گیا، کوئی شام چلا گیا، کوئی بغداد چلا گیا، کوئی خراسان چلا گیا، اور جا کر وہ حدیث وہاں بیان کی۔ تو صحابی ایک ہے، جماعت ہے، وہ تو ایک ہی ہے نا۔ جو صحابی خراسان گیا اس نے اہل خراسان کو حدیث بیان کی، اس کا بیان کرنا اہل خراسان کے لیے حجت تھا یا نہیں تھا؟ حجت تھا۔ متواتر حدیث یہ کب بنی؟ وہ ہمارا دور آیا، ہم نے کتابیں دیکھی کہ یہ حدیث انس سے بھی مروی ہے، ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، ابن عمر سے بھی مروی ہے، جابر سے بھی مروی ہے، اس کے طرق اکٹھے کیے تو ہم پر یہ بات واضح ہوئی حدیث متواتر ہے۔ لیکن قرون اولیٰ میں متواتر نہیں تھی، خبر واحد ہی تھی، تو یہ تقسیم ہم کہاں سے لے؟ تو جماعتیں بھیجنے کا تصور ایک بدعی جو ہے وہ نظریے پر قائم ہے کہ ایک کا جانا حجت نہیں ہے، پوری جماعت جائے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے اکیلے معاذ کو یمن بھیجا، حالانکہ سخت ترین محاذ تھا، سارے اہل کتاب تھے، مگر فرد واحد کو بھیجا۔ فرمایا کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ معاذ تم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ان کو لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دینی، یہ پہلا کام ہے۔ ان کو یہ دعوت دینی کہ لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی دو۔ ہم نے گواہی پر کل تفصیل سے بات کر دی کہ باقاعدہ گواہی ہونی چاہیے، اس کلمے کی گواہی دینی پڑے گی، یہ تمہارا پہلا کام ہے۔ اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے محنت کرو، اور جب تک لا الہ الا اللہ کی گواہی وہ نہ دینے لگیں اس وقت تک دوسری بات نہیں کرنی۔
دوسری بات یہ کفار کے مجتمع میں، لیکن جب اسلامی معاشرہ ہوگا وہاں پورا دین پیش کیا جائے گا، توحید بھی، نماز بھی، روزہ بھی، پورے دین کی دعوت دی جائے گی۔ لیکن چونکہ آپ کا میدان کفار کا میدان ہے، انہیں پہلے توحید بتاؤ، توحید سکھاؤ، اور جب وہ توحید قبول کر لیں پھر ان کو بتاؤ کہ 5 نمازیں فرض ہیں، نمازیں قبول کر لیں پھر بتاؤ کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور جب زکوٰۃ بتاؤ تو ان سے زکوٰۃ وصول کرو، مگر زکوٰۃ کی وصولی میں جو ان کا بہترین مال ہے قرائم اموالہم وہ حاصل نہ کرو، بلکہ متوسط مال، نہ وہ گھٹیا درجے کا ہو نہ انتہائی اعلیٰ درجے کا ہو بلکہ درمیانہ ہو، وہ وصول کرو۔ اور فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی آہ سے بچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور مظلوم کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جب مظلوم اللہ کو پکارتا ہے ظلم کی چکی میں پستے ہوئے تو اللہ بندے سے فرماتا ہے کہ لأنصرنک ولو بعد حین، میرے بندے تیری مدد میں نے ضرور کرنی ہے، خواہ کچھ عرصے بعد کروں، تیری مدد ضرور کرنی۔ تو فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے بچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور مظلوم کے مابین کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ حدیث مکمل ہوئی، اس میں جو سب سے اہم نقطہ اور دعوتی قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید ہے، سب سے پہلے توحید ہے۔ تو سب سے پہلے توحید ہونے کا معنی یہ ہے کہ توحید اگر ہے تو ہر عمل درست اور قابل قبول، اور توحید اگر نہیں ہے، یہ توحید میں نقص ہے، توحید میں اضطراب ہے، تو یہ نمازیں، روزے، کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے توحید کو جنت کی چابی کہا ہے۔ یہ نمازیں، روزے جنت کو نہیں کھول سکتی جب تک توحید نہ ہو۔ ایک انسان کی توحید میں خلل ہے، زندگی بھر کے تہجد جنت کو نہیں کھول سکتے، اور اگر اس کی جو ہے وہ توحید درست ہے، راسخ ہے، اس کا لا الہ الا اللہ جو ہے وہ سالم ہے اور قابل قبول ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کا یہ عمل جنت کے دروازے کو کھولنے کے قابل ہوگا۔ جی۔ ولهما عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ اسی پر اکتفا کیجئے، انشاءاللہ کل اسی حدیث کو تھوڑا سا دوبارہ پڑھیں گے، اور جو آگے جو حدیث آ رہی ہے اس باب کی آخری حدیث، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے، کیونکہ اس میں مباحث کچھ زیادہ ہیں، کچھ اہم قواعد ہیں، تو انشاءاللہ کل تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ توحید کے رنگ سے منور فرما دے، اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔